کبھی سوچا ہے کہ اگر ایسی کوئی سیکرٹ پاور مل جائے جس سے کسی بھی انسان کا دماغ پڑھا جا سکے، ان کے جذبات، ان کی سوچ اور ان کے فیصلوں کو اپنے کنٹرول میں کیا جا سکے، چاہے وہ باس ہو، کوئی دوست یا کوئی اجنبی، کیا یہ ممکن ہے کہ سب ویسا ہی کریں جیسا ہم چاہتے ہیں؟ یہ سوال سننے میں تو بڑا دلچسپ لگتا ہے، لیکن اس کا جواب وہ اس سے بھی کہیں زیادہ حیران کرنے والا ہے۔ نہیں، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ ہے پیور سائیکالوجی۔ جی ہاں، ایسی ٹیکنیکس جنہیں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اور پاورفل لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں پر اس طرح کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کہ انہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ لیکن ٹھہریے، ایک وارننگ ضروری ہے۔ یہ ساری انفارمیشن صرف ایجوکیشنل پرپسز کے لیے ہے۔ ان کا غلط استعمال بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس پوری گفتگو کے بعد دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہوتا ہے ٹرک نمبر 5 سے، جس کا نام ہے دی ریورس ٹریپ، یعنی الٹا پھندا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے نا، دل وہی چیز کرنے کو چاہتا ہے۔ سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں ریاکٹنس تھیوری۔ مطلب جب کسی کو لگے کہ اس کی آزادی چھینی جا رہی ہے تو وہ فوراً اس کے الٹ کام کرے گا، اور بس اسی پرنسپل کو استعمال کر کے کسی سے بھی بنا زور زبردستی کے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی دوست سے کوئی کام کروانا ہے، سیدھا سیدھا کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ٹال دے، لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے یار ایک کام تھا پر چھوڑو، تھوڑا مشکل ہے، شاید تمہارے بس کا نہیں، بس اس کی ایگو ہرٹ ہوگی، اس کو چیلنج فیل ہوگا اور وہ فوراً ثابت کرنے لگے گا ارے میں یہ بالکل کر سکتا ہوں۔ اچھا، اب آتے ہیں ٹرک نمبر 4 پر، دی ایلوژن آف چوائس، یعنی پسند کا دھوکہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا لوگ واقعی اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں؟ شاید نہیں۔ اصل گیم تو وہ جیتتا ہے جو آپشنز ڈیزائن کرتا ہے۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے جس میں سامنے والے کو 2 آپشنز دیے جاتے ہیں، لیکن دونوں کا اینڈ ریزلٹ بالکل سیم ہوتا ہے۔ اس طرح انہیں لگتا ہے کہ آزادی ان کے پاس ہے، جبکہ کنٹرول کہیں اور ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی دوست سے پوچھیں باہر چلیں تو ہو سکتا ہے وہ منع کر دے، لیکن اگر پوچھا جائے پیزا ہٹ چلیں یا ڈومینوز، اب گیم ہی بدل گیا۔ اس کے پاس آپشنز ہیں پر دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، وہ ساتھ باہر جا رہا ہے۔ اس کو لگے گا فیصلہ اس کا اپنا ہے، جبکہ اصل ریموٹ کنٹرول تو کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ اور یہ ٹیکنیک اس کو بڑے بڑے پولیٹیشنز، بڑے برانڈز اور مارکیٹرز سب استعمال کرتے ہیں۔ کسٹمر کو لگتا ہے کہ اس نے بیسٹ چیز چنی ہے، حقیقت میں تو اسے ان 2 راستوں میں سے ایک پر چلایا جا رہا تھا جن کی منزل ایک ہی تھی، خریداری۔ ہماری لسٹ میں نمبر 3 پر ہے دی گلٹ ٹریپ، یعنی احساس جرم کا جال۔ یہ ایک اتنا پاورفل ایموشن ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ انفلوئنس کرنے کا ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے۔ اس میں کسی سے ڈائریکٹ کچھ کرنے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ انہیں گلٹی فیل کرایا جاتا ہے، اور لوگ اس گلٹ کے بوجھ سے بچنے کے لیے وہ کام خود ہی کر دیتے ہیں جو کروانا مقصود تھا۔ فرض کریں کوئی دوست بار بار ملنے کا وعدہ کر کے ٹال رہا ہے، اب اسے سیدھا سیدھا یہ کہنے کے بجائے کہ تم کبھی ٹائم ہی نہیں نکالتے، اگر یہ کہا جائے کوئی بات نہیں، سمجھ سکتا ہوں، شاید اگر میں اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو وقت نکل ہی جاتا، بس اب اس کے اندر گلٹ جاگے گا۔ دیکھیے، زور زبردستی بالکل نہیں ہوئی، صرف ایک ایموشنل آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا گیا، اور وہ اس آئینے میں اپنا جرم دیکھ کر خود ہی ٹھیک ہونے پر مجبور ہو جائے گا، معافی مانگے گا اور غلطی سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 2 پر ہے ایک انتہائی پاورفل ٹیکنیک، دی ایموشنل ہائی جیک، یعنی جذباتی طور پر کسی کو ہائی جیک کر لینا۔ اور اس کی بنیاد ایک سمپل سی لیکن بہت گہری حقیقت پر ہے۔ انسان اپنے زیادہ تر فیصلے لاجک سے نہیں، جذبات سے کرتا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جس نے کسی کے ایموشنز پر قبضہ کر لیا، اس نے سمجھے اس کے دماغ کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سیاستدان جب سپیچ کرتے ہیں تو وہ فیکٹس نہیں بتاتے، وہ احساسات کو جگاتے ہیں، خوف، غصہ یا فخر۔ اور یہ دیکھیں، ہمارے تقریباً 80% فیصلے 80% جذبات پر مبنی ہوتے ہیں۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارے دماغ کا ایموشنل حصہ لاجیکل حصے سے پہلے ری ایکٹ کرتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی کسی کے جذبات سے جڑ جاتا ہے نا، تو فیصلہ اس کے حق میں ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایموشنل ہائی جیکنگ۔
اور یہ بات اس پورے کانسیپٹ کو کتنے خوبصورت طریقے سے سمجھاتی ہے کہ لوگ یہ کبھی یاد نہیں رکھتے کہ انہیں کیا لاجک دی گئی تھی، وہ ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ انہیں کیسا محسوس کروایا گیا تھا۔ اور اب ہماری لسٹ کی سب سے پاورفل ٹرک، نمبر 1، دا پاور آف سائلنس، یعنی خاموشی کی طاقت۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اصل پاور شور مچانے میں نہیں، خاموش رہنے میں ہے۔ لیکن ایک زوردار چیخ سے زیادہ خطرناک کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کا جواب شاید حیران کر دے، خاموشی۔ جی ہاں، جب کوئی کچھ نہیں بولتا تو سامنے والے کا دماغ خود بخود خالی جگہ کو بھرنا شروع کر دیتا ہے، اور اکثر نیگیٹو خیالات سے۔ اس مثال پر غور کریں، جب ایک بچے سے غلطی ہوتی ہے اور اس کی ماں اس پر چیختی ہے تو وہ فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے، لیکن جب والد کچھ نہیں کہتے، صرف ایک گہری نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ خاموشی اس ڈانٹ سے کہیں زیادہ اثر رکھتی ہے۔ وہ خاموشی بچے کو بے چینی، خوف اور گلٹ میں ڈال دیتی ہے، اور وہ خود اپنی غلطی پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر کسی سے سچ اگلوانا ہو تو بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جانا کافی ہے کہ مجھے سب پتا ہے۔ کسی بحث میں لفظوں سے زیادہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کام کر جاتی ہے، اور جب ہر کوئی بول رہا ہو تو جو شخص خاموش رہتا ہے اس کی پریزنس سب سے زیادہ پاورفل محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سارا علم ایک اوزار، ایک ٹول کی طرح ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جائے گا۔ لوگوں کو انفلوئنس کرنے اور انہیں مینیپولیٹ کرنے کے درمیان ایک بہت باریک سی لکیر ہے، اور آخر میں انتخاب ہمیشہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔